السلام علیکم ویورز، میں آپ کا حفیظ طاہر اور پروگرام ہے پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا آغاز میں یہ گانا چنگیزی کے ایک مشہور زمانہ شعر سے کرتا ہوں۔ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی، مگر جب یہ گمان دھیان سے ملا، اس میں تجربہ اور مشاہدہ شامل ہوا تو علم وجود میں آیا، اور پھر علم دینے والے وجود میں آئے، اور علم دینا میرے نزدیک نبیوں، صوفیوں اور ولیوں کا پروفیشن ہے۔ ایسے ہی ایک تعلیم دینے والی، علم دینے والی خاتون آج میری مہمان ہے، تو ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو حفیظ صاحب، میں مجھے تو اس میں بہت آپ نے انوائٹ کیا، اور میرا خیال ہے ایک پوڈ کاسٹ کا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہوگا آپ کے ساتھ۔ میں تو آپ کو تقریباً 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، 2 سال سے کہہ رہے تھے، بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مصروف ہوتے ہیں کسی جاب میں پرٹیکولرلی، اور یو ایم ٹی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک اتنا ٹائم نکالنا کہ کم از کم 2 گھنٹے آپ کے پاس ہو، آنا بھی جانا بھی اور ریکارڈنگ بھی، تو وہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے، اور ابھی جو ہے میں نے ٹائم نکال لیا، اور آپ نے آف کورس کہا، لیکن میرے لیے بھی یہ آنر کی بات ہے۔ میرے لیے خود تھینک یو۔ آنر کی بات ہے کہ آپ جیسی علمی شخصیت آج میری مہمان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو ہم آپ کی کوئی ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا، کب کیا، اور کس طرح یہ پروسیس تھا آپ کے تعلیم کا؟ صحیح پروسیس تعلیم کا تو خیر اسکول سے شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بی اے میں نے کیا لاہور کالج سے، وہاں سے پھر پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے، لیکن ماسٹرز کے بعد میں نے پھر پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اس سے پہلے تھوڑا عرصہ نیشن میں بھی کام کیا ایز سب ایڈیٹر۔ وہ مجھے بڑا بورنگ لگتا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھے آپ کام کر رہے ہو اور ایک جیسا ہی کام کر رہے ہو، بڑا بورنگ لگا۔ تو پھر میں نے شفٹ کیا تھوڑا عرصہ لاہور چیمبر آف کامرس میں، وہاں پہ میں نے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کیا۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن بہت اس میں بھی ٹائمنگس بہت زیادہ تھیں، صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک، تو وہ ذرا پھر گھر بھی اس میں ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے چانس ملا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں آنے کا، وہاں ایز لیکچرر جوائن کرنے کا۔ اب ویسے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پڑھانے والا جو ہے وہ شخص جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جاتا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ٹیچر کو بڑا اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے، اس کو اپنے آپ کو ہر وقت گروم کرنا پڑتا ہے، اس کو ہر وقت کیا نئی چیز جا رہی ہے، کون سے ٹرینڈز ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے پاس آن وہی چیزیں کرنی ہیں۔ تو پھر وہاں سے میری ایجوکیشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا۔ ماسٹرز کے بعد پھر میں نے ایم فل کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ رکا نہیں میرا کام تعلیم کا سلسلہ، پھر میں نے پی ایچ ڈی کی۔ ایم فل میں تو مجھے 2 سال لگنے چاہیے تھے، لیکن 2.5 لگ گیا، کیونکہ ساتھ ساتھ میں پڑھا بھی رہی تھی، چھٹی نہیں ملی۔ اب تو بڑے مزے سے چھٹی دے دیتے ہیں نا انسٹیٹیوشنس، پہلے نہیں ملتی تھی، آپ کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ کیوں آپ نے آگے ایڈمیشن کیوں لیا ہے، اور ہمارا ٹائم آپ کیوں دے رہی ہیں اپنی اس میں انہینسمنٹ کے لیے، اور تو وہ کنونس کرنا پڑتا۔ لیکن پھر بہرحال چھٹی تو نہیں ملی، میں نے ویسے ہی اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا، اس میں مجھے تقریباً 2 کی بجائے 2.5 سال لگ گئے، اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا، اور اس میں وہ 5 سال میں کمپلیٹ کرنا تھا، اس میں تھینکس گاڈ 5 سال میں ہی پورا کیا۔ لیکن یہاں بھی میرا جس کو کہتے ہیں نا ایجوکیشن سے ایک وہ لگاؤ، سیکھنا سکھانا، ہر وقت میکسیمم انفارمیشن لینا، وہ ایک جستجو جو ہے نا بڑھتی جاتی ہے پھر آپ کی۔ تو پی ایچ ڈی کے بعد یہ زیادہ ہو گیا کہ آرٹیکلس کی طرف بھی آئے، پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو پی ایچ ڈی تو ایک طرح کا ایک پہلا اسٹیپ ہے نالج حاصل کرنے کا، گین کرنے کا، بنانے کا، اور اس کو ٹرانسفارم کرنے کا، آگے کسی کو ٹرانسفر کرنے کا۔ تو اس کو فردر بھی کچھ ہونا چاہیے، ریسرچ میں ایکسل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے لیے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا،
کارلٹن یونیورسٹی کینیڈا سے، ہوں، اور وہ میرا 1 سال کا پروجیکٹ تھا. اس سے پھر میں نے بہت سیکھا. ابھی تک تو جس کو کہہ سکتے ہیں نا، آپ ایک لوکل آپ کا پاکستانی یونیورسٹی سے، انسٹیٹیوشن سے میں سیکھ رہی تھی. لیکن جب کارلٹن یونیورسٹی میں گئی کینیڈا میں، پھر وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہے. ہوں، وہ پھر آپ کو اور بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے. آپ کی جو ایک کا تھرسٹ ہوتی ہے، تھرسٹ فار نالج، وہ کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے. نئے نئے جو ہیں وہ آپ کے پاس ایونیوز کھل جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. ہوں. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ آپ اس راہ پہ نکل پڑتے ہیں. ویورز، ابھی انجم جہاں صاحبہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھانے میں وہ لوگ آتے ہیں جو کچھ اور نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی کوئی 18-20 سال سے پڑھانے کے ساتھ منسلک ہوں. بات یہ ہے کہ پڑھانا باقاعدہ ایک کریٹیو فن ہے، ایک کریٹیو آرٹ ہے، اور وہ سب کو نہیں ملتا. کتنے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. ہوں. کتنے لوگوں کے دلوں میں کیسے خزانے چھپے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے. تو استاد وہ شخصیت ہوتی ہے جو اپنے اندر چھپے ہوئے علم کو اس طرح اسٹوڈنٹ تک پہنچاتا ہے یا پہنچاتی ہے کہ جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں، جیسے کوئی خزانہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہو، اور جیسے دوسروں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ علم ہے، اور جو علم یہ نہیں کر سکتا وہ علم محض کتابی علم ہے. تو آج جو ہماری مہمان ہیں وہ کتابی علم سے آگے بڑھ چکی ہیں، اور وہ ایک باقاعدہ بہت بڑی استاد بھی رہی ہیں. تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں ان سے. پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کی سیٹ لیکچرر کی، تو اس کے لیے میں اپیئر ہوئی، اور اس کا میں نے جو ٹیسٹ دیا اس میں نے ٹاپ کیا. اور آئی واز سرپرائزڈ کہ اچھا کوئی اور کیوں نہیں آگے جا سکا. تو کیونکہ میں اپنے آپ کو ایک میڈیاٹر، ماڈریٹ ایک طرح کا اسٹوڈنٹ سمجھتی. تو اس کے بعد پھر میری لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں پوسٹنگ ہو گئی. وہاں سے پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ساتھ ساتھ اپنی گرومنگ، اپنی ایجوکیشن کی انہینسمنٹ، اس پہ بھی جیسے میں نے بتایا کہ فوکس رہا. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے میں علم بانٹنا، سکھانا، تربیت دینا، یہ بھی لاہور کالج میں میرا چلتا ہے. اور ایک ویمن یونیورسٹی میں پڑھانے کا ایکسپیرینس میں سمجھی بڑا زبردست تھا. اور ینگسٹرس کے ساتھ ہر وقت رہنا، وہ بہت مزیدار چیز ہے، کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز پہ جاتی ہے جو یوتھ سوچ رہی ہوتی ہے. آپ ان کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کبھی شاید میں اس طرح سے، جیسے لوگ ایج میں بڑے ہو کے ان کی سوچ بدلتی، شاید میری نہیں بدل رہی تھی. تو مجھے وہی چیزیں نظر آتی تھی جو کہ اس وقت ینگسٹرز کر رہے ہوتے تھے. اور بہت حد تک وہ جو آپ سوچتے ہو، جو آپ دیکھتے ہو، جو آپ کرتے ہو، وہ ریفلیکشن بھی آتی ہے آپ کی پرسنالٹی میں. تو اس لیے مجھے تھوڑا مسئلہ بھی ہوتا تھا کہ میں شاید اپنے آپ کو اس طرح سے میچور یا وہ کر نہیں پا رہی تھی. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر بشرا احمد دین نے ایک دفعہ جو ہے مجھے کہا، ایک وہ ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھیں، تو میں بہت چھوٹی ہی لگتی تھی، تو سارے ٹیچر مجھے کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلتا یہ ٹیچر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ٹیچر ہے. بڑی مزیدار قسم کی میری وہ اس طرح کی اسٹوری کہ میں نے کیا کیا فیس کیا. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہماری فلاسفی کی ایک ہیڈ تھیں، جو وہ مجھے میں نے رجسٹر پکڑا ہوا جا رہی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم یونیفارم میں کیوں نہیں ہو؟ اس وقت یونیفارم ہوتا تھا. تو میں نے کہا میں تو ٹیچنگ میں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. تو کہتی ہیں اچھا کیسے، تمہاری شکل سے لکھا ہوا ہے تم اسٹوڈنٹ. میں نے کہا نہیں نہیں، آپ میرا رجسٹر دیکھ لیں. میں نے یوں رجسٹر پکڑا ہوا تھا. اس نے کہتی اچھا تم لوگوں کو یہ بہانے بھی آ گئے. میرا ہاتھ کھینچا، اس نے پکڑا، مجھے پرنسپل کے پاس لے گئی. ڈاکٹر بشرا متین ہوتی تھی. تو جا کے انہیں کہتی یہ دیکھیں آج کی بچیاں کیا کیا کرتی ہیں، یہ کہہ رہی ہے میں ٹیچر ہوں، شکل دیکھیں اس کا، حلیہ دیکھیں، یہ لگ رہی ہے ٹیچر. تو ڈاکٹر بشرا متین نے مجھے دیکھا اور ہنسنا شروع کر دیا. کہتی اچھا ڈاکٹر صاحبہ ان کا ہاتھ چھوڑ دیں. تو وہ چند ایک ڈاکٹر ہوتے تھے اس وقت ہمارے کیونکہ ان کا ہاتھ چھوڑ دیں. انہوں نے خیر چھوڑ دیا. تو مجھے کبھی دیکھیں، کبھی ان ڈاکٹر بشرا متین کو دیکھیں. تو ڈاکٹر بشرا متین نے کہا کہ نہیں یہ واقعی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ٹیچر ہے، اور اس کو جوائن کیے بھی 1-2 سال ہو گئے میں.
تو یہ پڑھا رہی ہیں. ہاں ینگ لگتی ہیں، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. تو تم نے رجسٹر دیکھ لینا تھا اس کا. لیکن انہوں نے وہ جو ہے سمجھا کہ یہ بھی میں بہانہ کر رہی ہوں. اچھا پرٹیننٹ. پھر انہوں نے مجھے پرٹیکولرلی کہا کہ تم کل سے لپسٹک لگا کے آؤ. اچھا. کیونکہ اس وقت میں بالکل ایسے ہی جاتی تھی جیسے آپ منہ دھویا اور چلے گئے اور چینج کیا اور بس. انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایز ٹیچر تمہیں شو کرنا، تھوڑی سی لپسٹک لگا کے آؤ. تب میں نے پھر لپسٹک لگانی شروع کی تو تھوڑی سی ڈسٹنکشن، پھر اور ٹیچر کے کو کیا کیا کرنا چاہیے وہ پھر گریجولی میں سیکھتی رہی. زبردست. اچھا تھوڑا سا فلیش بیک میں چلتے ہیں کہ بچپن آپ کا کیسا گزرا اور کہاں گزرا؟ بچپن میرا بہت مزیدار تھا. اب میں اپنی زندگی کو اگر اوور آل دیکھوں نا تو مجھے سب سے جس کو بیسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں وہ اپنا بچپن ہی لگتا ہے. تو جو میری برتھ ہے وہ تو گجرانوالہ میں تھی اور کلاس 4-5 تک میں گجرانوالہ میں ہی پڑھی. وہ مجھے اتنا اس اینگل سے یاد نہیں ہے کہ پڑھائی میں بہت اچھی، اس اینگل سے یاد ہے کہ بہت کھیلا، بہت کھیلنا ہوتا تھا. اور اس وقت کھیل بھی بڑے فرق ہوتے تھے. اسٹریٹ میں سب کھیل رہے ہیں سارے بچے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں. تو سارا دن اسکول سے آ کے اس کے بعد بس کھیل کھیل کھیل. تو کیا وہ جو ہوتا تھا کوکلا چھپاکی. وہ کوکلا چھپاکی، پھر وہ ایک چھوٹی چھوٹی لائنس لگاتے تھے چھپ کے کسی جگہ پہ، چیز گڈیریاں. ہاں جی. پھر وہ ایک باندر قلعہ، ایک وہ بڑی، پھر وہ ایک رسا کودنے والا، پھر اسٹاپو، اس طرح کی ساری چیزیں وہ ہم کرتے ہوتے تھے. بہت مزیدار گیم، بہت مزیدار گیم تھی. اور ساتھ ہی پٹھو ساتھ گول گرم، پٹھو گول گرم وہ بڑی زبردست. وہ چیزیں اس کے بعد پھر اس طرح بھی رہیں جب تک ہم کالج میں نہیں چلے گئے، وہ رہا ہمارے ساتھ. لیکن وہاں سے جب شفٹ ہو گئے ہم لاہور، کلاس 6 میں شفٹ ہو گئے تھے، تو پھر وہاں پڑھائی فرق تھی. گجرانوالہ میں تو تھوڑا آسان مجھے لگتا تھا، یہاں پہ آ کے پڑھنا پڑا اصلی. تو پھر تھوڑا سا وہ لگا کہ نہیں. لیکن اس پڑھائی کے دوران آپ نے ایک دفعہ کوشش کی تھی ٹیلی ویژن اسٹار بننے کی، وہ ذرا قصہ سنائے. وہ میرا اسکول کا نہیں تھا، بچپن کا بھی نہیں کہنا I چاہیے mean اس کالج کو، کے زمانے میں. کالج کے زمانے میں بھی نہیں تھا، یونیورسٹی کا تھا. اچھا جی. جب میں اپنا ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت پھر ہمارے ڈاکٹر مویز الدین شیخ میرے وہ مینٹور بھی تھے، میرے ٹیچر بھی تھے، وہ تھے. پھر ڈاکٹر مسکین حجازی، انہوں نے بہت کچھ سکھایا. تو انہوں نے ایک دفعہ اناؤنس کیا ڈاکٹر مسکین حجازی نے کہ آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے آڈیشنس کے لیے ٹیلی ویژن پی ٹی وی تو ہم بچوں کو لے کے جا رہے ہیں. کر تو میں ایسے مذاق مذوق میں پھر بندہ چلا جاتا، دیکھتا اس اسٹوڈنٹ ایج میں اور ہی طرح کے انٹینشنز ہوتی ہیں. تو میں نے ڈاکٹر مویز سے پوچھا کہ مجھے جانا چاہیے اس، کہتے ہاں ایکسپیرینس کرنا چاہیے، جائیں. تو کافی ہماری کلاس سے 4-5 لوگ گئے، لڑکیوں میں اور لڑکوں میں زیادہ گئے. پھر ہم دیکھ کے آئے. پھر سلیکشن بھی کسی کی نیوز کاسٹنگ کے لیے ہو گئی، کسی کی ویسے ہو گئی. تو میں نے پھر 1-2 پروگرامز اس وقت جو ہیں ایجوکیشن پہ وہ کیے. لیکن ٹائم بہت لگتا تھا اس میں. آپ کا آڈیشن کس نے لیا تھا ویسے؟ آڈیشن اس وقت مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد کیونکہ ساری کلاس کا ہو رہا تھا. ایک تو آڈیشن آپ نے بھی لیا تھا حفیظ صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو وہ آڈیشن تھا جب میں نے ٹیچنگ میں آ گئی بھی تھی، تب میں نے دیا تھا آپ کو. اور وہ بڑا مزیدار وہ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ، ہم جب بی اے میں ایز جرنلزم ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، تو پڑھاتے ہوئے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ اس کا تو پریکٹیکل ایسپیکٹ تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا آپ کو انوائٹ کیا تھا ایز ایکسپرٹ پروڈکشن کے حوالے سے. اور وہ میرا خیال میرے شروع کے دنوں میں اسپیشل لیکچر کے لیے کسی کو بلانا کرنا. تو آپ آئے اور بہت اچھا، اسٹوڈنٹس نے بھی تو اپریشیٹ کیا ہی، ان کے لیے تو نئی چیزیں تھیں. ہم لوگوں نے بھی بہت اس سے سیکھا آپ کے لیکچر سے. تو پھر وہ ایک دوبارہ سے ایک وہ کہتے ہیں نا نئی آپ طرف جانا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے یہاں ہیں. میں انجم زیا صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ دراصل مجھے ٹیچنگ کی طرف یہی لے کر آئیں. وہ میرا پہلا لیکچر تھا جو میں نے کبھی کسی انسٹیٹیوٹ میں دیا. اس کے بعد پھر جب میں نے ابھی میں پی ٹی وی ہی میں تھا تو مسکین حجازی صاحب نے مجھے ایک دفعہ بلایا، چند لیکچر میں نے اس میں بھی دیے. پھر بھی لمبا گیپ آ گیا. پھر اس کے بعد عامر باجوہ صاحب نے مجھے بلایا اور ڈاکٹر نشینہ
نے میرا انٹرویو کیا اور اس کے بعد پھر اب تک مجھے 19 سال ہو گئے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے. اور انجم ضیاء صاحبہ کے ساتھ میں نے UMT میں 3 سال پڑھایا. تو اس لیے ذرا مجھے ان سے گفتگو کر کے ایک اور طرح کی فیلنگ چل رہی ہے. یہ میری باس تھیں. بالکل. ایز ڈین میں آپ کو مانیٹر بھی کرتی تھی. جب پہلے آڈیشن میں آپ نے مجھے دیکھا تھا اور وہ کر بھی لیا تھا کلیئر، لیکن یہ کہ آگے پھر وہ ٹیچنگ، گھر، یہ سب کچھ دیکھنا مشکل ہو جاتا. اچھا، لیکن ریڈیو پہ میں نے بہت کام کیا. ریڈیو پہ بہت کام کیا. ریڈیو بہت پروگرامز کیے، وہ بھی اس لیے کہ وہ مجبوری ہوتی تھی کہ ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے کچھ ایسے گروپ سے یا کلبس کہہ لیں وہ بنے ہوئے تھے، لاہور کالج فار ویمن. اس میں اس وقت تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کو لگتا تھا کہ میں ہی شاید ان کو لے کے جا سکتی ہوں کہیں اور کر سکتی ہوں. تو پھر میری ہی ڈیوٹی لگ گئی کہ ریڈیو میں یا ٹی وی میں کہیں بھی جانا ہے تو انجم سے آ جائے گی. اور بڑی اس سے میں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں. باقی ٹیچرز تھوڑا وہ اس کو فیل کرتے تھے، اور اسپیشلی میری ہیڈ. میں لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں. ویسے تو آپ نے کافی میرے ساتھ شیئر کیا کہ ایکسپیرینس اچھا رہا آپ کا، بہت شاندار رہا. اچھا، اس میں آپ پڑھاتی بھی رہیں اور اس میں آپ HOD بھی رہیں، یعنی ایڈمنسٹریشن بھی کی. یہ پڑھانے میں اور ایڈمنسٹریشن کرنے میں کیا فرق ہے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے؟ بہت بڑا فرق ہے. پڑھانا جو ہے میرے خیال میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اچھے ٹیچر ہو یا آپ کو پسند ہے. تو مجھے ٹیچنگ بہت پسند تھی، تو پڑھانے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ کلاس کا ٹائم بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اچھا جب بیل بھی ہو جاتی تھی بچے بھی جاتے تھے، مس بیل ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا. تو پڑھانا مجھے ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا رہا ہے. اور پھر آپ کو رسپانس بہت ملتا ہے اسٹوڈنٹس کا. وہ آپ سے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا کنیکشن بنتا ہے، آپ کو ان کی چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں اور آپ اپنی بات کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن میں آپ نے کام لینا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور فرینکلی کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، پرٹیکولرلی جو ان کے اندر It's a thankless job. It's a thankless job. اور لیکن LCWU میں یہ تھا کہ میں نے اپنا کیونکہ خود اسٹیبلش کیا تھا ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن. میں نے HEC سے فنڈس لے کے آلموسٹ 39 ملین انہوں نے میرے پروجیکٹ کے لیے مجھے فنڈ کیے تھے. ہر طرح کی لیب بنائی تھی. اس میں میں نے ریڈیو اسٹوڈیو جو ہے، ریڈیو اسٹیشن، بلکہ اسٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے، FM ریڈیو اسٹیبلش کیا، TV اسٹوڈیو اسٹیبلش کیا. پھر میں نے NLE لیب، پھر ایڈورٹائزنگ لیب، پھر وہاں پہ میں نے نیوز روم بنایا. پھر DSNG، صرف اس میں کنیکشن نہیں تھا ہمارا سیٹلائٹ کے ساتھ، نہ لائسنس تھا، ادروائز ہم ویسے ہی کام کر رہے تھے. اور سارا کچھ اسٹوڈنٹس کو سکھانا کرنا، ہر چیز ان کو ہم نے پرووائڈ کی جو کہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس کے لیے ضروری تھی. تو وہ سارا کام کرنا، اس کے ساتھ اس میں ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ تھا جس کا کہ آپ نے فیکلٹی کو ٹرین کرانا. تو فیکلٹی کو ٹریننگ کے لیے بھی میں بھیجتی تھی، کبھی کسی انسٹیٹیوٹ میں، کبھی کسی میں، ایون باہر برسٹل یونیورسٹی میں بھی ایک اپنی فیکلٹی ممبر کو میں نے بھیجا اور وہاں سے وہ ماسٹرس کر کے آئیں فلم اینڈ TV میں. تو اس طرح سے یہ ساری ٹیم بھی میں نے خود بنائی تھی، زیرو سے شروع کیا. وہ میری اپنی بنائی ہوئی ٹیم تھی. کوئی اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی تھے جو پروڈیوسر لیول کے بھی تھے، اس میں ٹیچرز بھی تھے، اس میں ٹرینرز بھی تھے، مختلف طرح کے، مطلب آپ کہہ سکتے ہو اٹینڈنٹ سے لے کے اور ٹاپ تک کی سب چیزیں میرے پاس اس وقت جو ہے میں نے ان کو ریکروٹ کیا تھا. اور ان کے لیے وہ تقریباً 28-29 لوگوں کی ٹیم بنی تھی ساری، جو ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کو چلا رہی تھی اس وقت. اور وہ میرے اپنے لائے ہوئے لوگ تھے. ان کو میں نے سمجھ کے ان میں آگے کہاں گیپ ہے، ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی کیا کیپیسٹی ہے، ان کی کیا ایکسپرٹی ہے، ان میں پازیٹیو کیا ہے، نیگیٹو کیا، ایوری تھنگ اس کو جج کرنے کے بعد میں نے رکھا. اس ٹیم نے بہت اچھا کام کیا. لیکن پھر بھی موسٹ آف دا ٹائم کوئی نہ کوئی ناراض رہتا تھا کہ اچھا اس کو فیور کر دی، ہمیں نہیں کی. آل تو ایسا نہیں تھا، لیکن سب کو لگتا ہے دور سے ہر چیز ایسے ہی لگ رہی ہوتی ہے. اب میرے بعد اسی سیٹ پہ جب وہی انہی میں سے کوئی فیکلٹی ممبر آ کے بیٹھا
تو انہوں نے کہا ویری ہاٹ سیٹ ڈاکٹر انجم، آپ نے کیسے نکالا یہ ٹائم اور کیسے ہر ایک کو اپنے لیکن اس میں آپ نے رکھا. بھی آپ نے وہاں سے جب ہاٹ سیٹ چھوڑی تو پھر ایک اور ہاٹ سیٹ پہ جا کے وہ بیٹھ اس گئے. سے بھی ہاٹ تھی. وہ ذرا قصہ بتائیں، گورنمنٹ سیکٹر سے نکل کے تو پرائیویٹ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا، آنا، وہ ذرا کیسے رہا ایکسپیرینس؟ بہت بہت ڈفرینٹ ایکسپیرئنس. جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں پہ تو ٹیم میں نے خود بنائی تھی، ڈپارٹمنٹ خود اسٹیبلش کیا تھا، اس کی زیرو سے لے کے زیڈ تک ایوری تھنگ، مطلب اے ٹو زی میں نے خود بنایا تھا. ایون مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی کے میں نے بڑے چکر لگائے تھے کہ کنٹرول روم کیا ہوتا ہے، انجینئرنگ کی کیا اس میں وہ ہے، کیا اکوپمنٹ چاہیے، کون سی وائر چاہیے، ہر چیز کا مجھے وہیں سے پتہ چلا. اسی طرح ریڈیو کے ساتھ، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا، کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں کی، وہ پوچھ کے پھر کیا اکوپمنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو کہ وہ چیز ہم آپ بچوں کو دے سکیں، وہ نالج دے سکیں، وہ ٹریننگ دے سکیں وچ از ریکوائرمنٹ آف دا انڈسٹری. تو وہ سب کچھ کیا ہوا تھا. تو وہ اس کے بعد مجھے کوئی بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈاج نہیں کرا سکتا تھا کہ آپ نے ہماری ہوتی تھی وائس چانسلر نہیں، وہ تھی وائس پرنسپل تھی، پھر رجسٹرار بنی تھی مس شائستہ بائی. ایک دفعہ وہ کنٹرولر کا کام بیٹھے نا خود کر رہی تھی. میں نے کہا یہ تو آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو کنٹرولر کا کام ہے، آپ رجسٹر تک بیٹھ کے بنا رہی ہیں، انٹریز کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نا ہر چیز سے خود گزروں گی نا جب، پھر مجھے کوئی جو ہے نا وہ ڈش نہیں کرا سکے گا، مجھے پتا ہوگا کہ اسٹیج پہ غلطی ہو رہی. تو میری ایڈوائس ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے، آپ نے ہر پروسیس سے خود گزرنا ہے. تو وہ پھر مجھے ان کی بات بالکل صحیح لگی، اور میں نے بھی پھر یہی کیا کہ ہر طرح کا کام خود کر کے سیکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرے کو جج کرنا، دوسرے کو مانیٹر کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ وہاں یہ چیزیں میرے لیے آسان تھیں. اب جب میں یو ایم ٹی، اب پھر پبلک سیکٹر کا ایک مزاج فرق ہوتا ہے. وہاں لوگ کہتے تو نہیں ہیں کہ کام لوگ نہیں کرتے، جنرل ایک وہ جو ہے وہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں کون کام. حالانکہ اگر میں باقی اپنے یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کا یا انسٹیٹیوشنس کی تو بات نہیں، انسٹیٹیوٹس کی بات نہیں کرتی، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت کام ہوتا تھا. تو اٹ ڈپینڈس اپان دا لیڈر، اٹ ڈپینڈس اپان دا اتھارٹی، اٹ ڈپینڈس اپان دا آپ کو مانیٹر کون کر رہا ہے. ہاں، پر یہ کہ کیا آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے نہیں. ہیں کہ نہیں، اور یہ اسی وقت چاہتے ہیں جب ان کو پش کیا جاتا ہے. ہاں، تو لوگ کرتے تھے، ایسے بھی تھے جو کہ کبھی آج کلاس نہیں دی لیکن لکھ دیا کلاس ہو گئی. اس کا سسٹم بنانا پڑتا تھا، پھر آپ کو خود جا کے اٹھ کے دیکھنا پڑتا تھا، اپنی ایک جس کو اسپائر ٹیم ہے وہ بھی بنانا. تو مختلف طرح کی وہ تو پھر یو ایم ٹی میں کیا ہوا، کیا تو کیسے آپ نے مینیج کیا یہاں چیزوں کو؟ پہ یو ایم ٹی میں جب آئی تو میرا خیال تھا کہ یہ زیادہ جو ہے وہ اس کا سسٹم، مطلب میری تو فنگر ٹپس پہ ہر طرح کی چیز نا، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، وہ آپ کو مانیٹر بھی اور طرح کرتا ہے. وہ اس کی یو ایم ٹی میں سب سے بڑا جو ہمیں سسٹم مجھے نظر آیا وہ تھا کہ آپ کی ہر چیز آن لائن ہے، وہاں نہیں تھی. اب وہ رجسٹر سے نکل کے آپ کو اس پہ آنا، اور آپ کی پورٹل پہ ساری اٹینڈنس جا رہی ہے، پورٹل پہ رزلٹ جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ مطلب اگین مجھے بھی سیکھنی پڑی وہ چیزیں، آف کورس. کیونکہ وہ تو یہ میرے لیے لرننگ تھی، اینڈ آئی لو دیٹ کہ اچھا یہ تو نئی چیز ہے. تو ساتھ ساتھ میں نے مانیٹر تو کرنا اسی وقت جب مجھے آتا، تو میں نے وہ سیکھا بھی، اور وہ میرے لیے ایک طرح کا نیا ایکسپیرئنس تھا. اور پھر مختلف طرح کی کمیٹیز میں جب آپ کام کرتے ہو، آپ کچھ اور چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہو، لوگوں کے ایٹیٹیوڈس فرق تھے، لوگوں کا کام کرنے کا سٹائل فرق تھا، اوور آل کہہ سکتے کہ سسٹم ہی فرق تھا. وہاں آپ ایک پبلک یونیورسٹی میں کبھی ٹیچر کو آپ اس پہ آمادہ نہیں کر سکے تھے کہ آپ نے آ کے اسکین کرنا ہے آپ کی انٹری اور آپ کا ایگزٹ. یہاں پہ تو پی این سے لے کے ٹاپ ریکٹر تک سب کی اسکیننگ ہو رہی تھی، کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے. تو وہ ٹائم آپ کا فکس ہے، وہاں بھی 6 آورس تھے ٹیچر کے لیے، یہاں بھی 6 ہے. لیکن یہ کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو موجود ہے کہ نہیں ہے، اٹینڈنس لگائی ہے کہ نہیں، بیچ میں تو نہیں کہ مطلب یہاں کے سسٹم کو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بہت فرق تھا. اور مجھے وہ ساری چیزیں دوبارہ سے سیکھنی پڑی، کس کو کام کہنا ہے، کس کو نہیں کہنا، کس کے پیچھے لگنا ہے.
وہ سارا ایک پیچھے نیا لگنے سے process- مجھے یاد آیا، جی پیچھے لگنا تو یار لوگ محبت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل کوئی میرے پیچھے لگ گیا ہے، کوئی کسی کے پیچھے لگ گئی ہے، بالکل تو ذرا لائٹر سائڈ آف دی لائف دیکھیں ایسے ہی کہ ہے، ایسے ہی ہے. کیا آپ محبت پہ یقین رکھتی ہیں؟ بالکل رکھتی ہوں، کیوں نہیں. محبت تو ایک لازمی سی چیز ہے. اچھا. محبت نہ ہو تو آئی تھنک سو کہ دنیا ہی قائم نہیں رہے گی نا. پھر آپ کسی بھی رشتے میں دیکھیں بغیر محبت کے وہ نہیں چل سکتا. تو وہ تو ایک لازمی سی چیز ہے. اور میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہر رشتے میں محبت ملی ہے. ہاں، اس میں تو کوئی اور شک میں نہیں. نے کوشش بھی کی ہے کہ اسی طرح سے آگے اس کو بانٹوں بھی. تو محبت کے بغیر تو کچھ پاسبل اور نہیں، کیونکہ جب آپ کا انٹرسٹ اسی وقت کسی چیز میں جب بھی جیسے ڈیولپ ہوتا ہے تو سیکنڈ لیول اس کا آپ کا محبت کا ہوتا ہے. اگر آپ پروفیشن کی بھی بات کریں تو ٹیچنگ بھی ایک طرح کا پروفیشن تو میرا ہے، لیکن آئی لو دیٹ. یعنی یہ تو آپ نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا نا کہ جی مقصد سے محبت اور علم سے محبت کسی اور بھی جب انسانوں سے تک محبت محبت نہیں آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں مل سکتی نا. نہیں مل سکتے. ڈائریکشن لینے کے لیے تو اور جو پیچھے اور لگنے جس والی بات ہے وہ اگر آپ پیچھے لگنے کے آپ صحیح کریں گے دو میننگس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ پیچھے لگ. دوسرا یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وہ دونوں کی طرح کی چیزیں جو ہے آپ زندگی میں فیس کرتے ہو وہ تو ہر کوئی کرتا ہے. نہیں تو جو شخص آپ کے پیچھے پڑا آپ نے اس سے شادی کر لی؟ وہ تھوڑا سا اس پیرنٹس بھی انوالو تھے. اچھا. تو شکر ہے اللہ کا بالکل انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، پیرنٹس کا بھی تھا. تو وہ تھینکس گاڈ وہ اس طرح ہوا اور ابھی تک ماشاء اللہ صحیح ہے. ذرا بتائیں گے کہ ان کا تعارف تو تھوڑا سا کرائیں، ان کا نام وہ کیا کرتے ہیں، آپ سے محبت کرنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ میرے سے محبت کرنے کے علاوہ جو ہے وہ بیسیکلی پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وہ بھی جرنلسٹ ہیں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں. میں ٹیچنگ میں آ جاتی ہوں تو ہمارا پروفیشن ایک ہی ہے. وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، میں ٹیچ کر رہی ہوتی ہوں. تو وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر جو ہے وہ جنگ سے. منظر الہی صاحب آپ ملے بھی ہوئے ہیں اور آج بلکہ ملاؤں گی بھی آپ کو. تو وہ جنگ سے انہوں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. پھر وہ جنگ سے شفٹ ہوئے جیو میں. تو جو جنگ کی فاؤنڈنگ ٹیم تھی وہ اس میں تھے اور اس کے بعد جیو کی فاؤنڈنگ ٹیم میں بھی تھے. پھر انہوں نے کچھ عرصہ کیونکہ جرنلسٹ کو میرے خیال میں بہت سارے جرنلسٹ میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. کوئی بہت اچھا لکھتے ہیں، کوئی بہت اچھا بولتے ہیں، کوئی انالیسس بہت اچھا کرتے ہیں، کوئی آبزرو بہت اچھا کرتے ہیں، کوئی ان کا اسپائی بہت اچھا کرتے ہیں. منظر از اے ویری گڈ اسپیکر. وہ بولتے بھی بہت اچھا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ کیا بات کرنی ہے. یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. یہ تو بہت خاص خوبی ہے نا. یہ خاص خوبی ہے. اور کس کے سامنے کیا کہنا ہے. اور پھر لینگویج ان کی بہت خوبصورت. انہوں نے جس طرح کمانڈ ہے ان کی کہ لفظوں کا چناؤ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ ان کو مدر کی طرف سے ملا. اردو اسپیکنگ تھیں تو وہ سارا اردو پہ ان کی. پھر انگلش میں بھی اسی طرح سے آکسفورڈ سے انہوں نے پڑھا. تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان کی. تو وہ ان کا ایک طرح سے یہ سٹائل جو ہے ان کو ٹیچر اگر بننا چاہیے تو میرے خیال میں وہ بھی بہتر تھا. تو اس لیے وہ ٹیچنگ میں بھی رہے کچھ. جرنلزم کے حوالے سے میرا ایک شعر ہے، صحافت کے حوالے جی سے جی کہ سچ کہتا ہوں، سچ لکھتا ہوں، سچ سنتا ہوں طاہر، میں عرض تمنا میں صحافت نہیں کرتا. بالکل بالکل. لیکن اب یہ الٹا پلٹا نظر آتا ہے. اس طرح سے بہت کم لوگ ہیں جو اس پیشے میں ہیں اور ایماندار ہیں اور سچ بولتے ہیں، سچ لکھتے ہیں. آپ کو سچ کہنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا آپ کا اصل میں آپ کا پرسپیکٹو ہوتا ہے نا کہ آپ اس چیز کو دیکھ کیسے رہے ہو، اس کو کہاں سے دیکھ رہے ہو، کس اینگل سے دیکھ رہے ہو. تو آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہر شخص کا اپنا سچ ہوتا ہے اور اپنا جھوٹ ہوتا ہے. اپنا جھوٹ ہوتا ہے. بالکل. میرے لیے شاید سچائی اور ہے، آپ کے لیے کچھ اور. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہو، آپ سمجھتے کیسے ہوئے؟ تھوڑا سا پڑھانا شروع ہوگی میرا خیال. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد آپ کے بچے ہوئے؟ ہمارے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. ایک دونوں بیٹے ہیں. ایک آج کل یو ایس میں ہے، کینیڈا سے پڑھ کے پھر وہ اب وہاں کام کر رہا ہے اور سافٹ ویئر انجینئر ہے.
اور چھوٹا والا جو ہے اس نے ابھی وہ بارٹ لا کیا ہے، بریسٹر بنا ہے جی، زبردست. اس نے اور لنکنزن سے کیا ہے. یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جہاں سے قائد اعظم نے پڑھا. ابھی جب اس کی اس وقت ڈگری ایوارڈنگ سمجھ لیں، اس ایونٹ میں بھی ہم گئے تو وہاں قائد اعظم کا اسٹیچو اور سب کچھ دیکھ کے کتنی اچھی بات آپ کی ہے. اٹس اے آپ کی میٹر آف فیلنگ، پرائڈ یو نو. جی آپ کی فیلنگ ہی وہاں پہ کچھ اور ہوتی ہے. یہ تو بڑا لیکن ایک انجوائے تو ہمارے کیا. لیے یہ پرائڈ کی بات ہے کہ بالکل. وہ وہاں پہ قائد اعظم پڑھے اور انہوں نے اسٹیچو لگایا ہوا قائد ہاں اعظم کا، جی، اور آپ کا بیٹا وہاں سے پڑھا. وہاں یہ سے آپ کے پڑھا. لیے پرائڈ ہے کہ ایگزیکٹلی. لنکن زن میں آپ کے بیٹے نے لنکنزن میں پڑھا، بریٹ لا بالکل کر رہا. زبردست ہے. بالکل. اس کی تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. تھینک یو سو اچھا، اب آپ مچ. باتیں ہیں دوسری طرف کہ آپ مصنفہ بھی ہیں، تو آپ نے کتنی کتابیں لکھی اور کتنی پبلیکیشنز آپ کے کیریٹ پہ ہیں؟ اصل میں جب میں نے لکھنا شروع کیا، سب سے پہلے ایک میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی تھی میس کمیونیکیشن کی. ایک ٹرم کو بھی لے کے ہمیں بہت گھومنا پڑتا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تو پڑھانے کے وقت بھی یہ چیزیں چاہیے ہوتی تھی. تو میں نے پھر میرے فادر نے مجھے اصل میں اس طرف ٹیچنگ کی طرف لانے کا ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنو گی، کیونکہ میں تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنو گی. اچھا، ٹیچنگ میں آ گئی پھر. اور ویسے آپ ڈاکٹر بھی ہوتی تو اچھی ہوتی. اتنا مجھے پتا شاید ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمدرد میں قسم کی ڈاکٹر ہوتی ہیں آپ. ہمدرد قسم کی ضرور ہوتی، لیکن شاید میں کامیاب ڈاکٹر نہ ہوتی، کیونکہ میں وہ بلڈ نہیں دیکھ سکتی کسی کو تکلیف میں. اچھا، دیکھ کے میں خود ہی بے ہوش ہو گئی ایک میری. کامیابی سے ہم ایک بات آگے نکالتے ہیں. آپ بتائیے، ابھی اتنے عرصے سے میڈیا پڑھا رہی ہیں اور میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو گروم کر رہی ہیں، ٹرین کر رہی ہیں، انہیں فیلڈ میں بھیج رہی ہیں. اب بتائیے کہ ہمارے ملک میں کیا میڈیا میں اسٹوڈنٹ کی سیچوریشن نہیں ہو گئی؟ ہو گئی ہے سیچوریشن. اگر ہم میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے کریں، پرٹیکولرلی آپ کا پرنٹ، الیکٹرانک اور براڈ کاسٹ کے حوالے سے، تو سیچوریشن ہے. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، انٹرپرینیورشپ کی بات کریں، تو اب تو بہت آپشن ہے ان کے پاس کہ بڑی آسانی سے وہ اپنا چینل بنا سکتے ہیں. کسی کی آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنے ایک طرح کے خود دوسروں کو جاب دے سکتے ہیں، مطلب امپلائر بن سکتے ہیں. اب تو زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس آپشنس ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ نیوز پیپر میں بیٹھ کے آپ رپورٹ کر رہے ہو، لکھ رہے ہو، ایڈٹ کر رہے ہو. یہ سب کچھ اب بہت پیچھے رہ گیا. اب اگر آپ کے پاس، پہلے تو ہم کہتے ہیں نا ہمیں رپورٹرز بھی چاہیے، فوٹوگرافر بھی چاہیے، ایڈیٹر بھی چاہیے، کاپی پیسٹر بھی چاہیے، جو کہ آگے پرنٹنگ کا سارا وہ سب کچھ تو اب ایسا نہیں ہے. زیادہ چیزیں ہماری جو ہیں وہ سافٹ میں چلے گئی. اب آپ کو ایک فون چاہیے، اینڈرائڈ فون، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈو دا جس طرح ونڈرز. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ ہاں، یو تھنک بگ، یس، ڈونٹ تھنک پاکستان، بالکل. اب تھنک تو دا ورلڈ، تھنک اب تو انٹرنیشنل. لمٹ ہی نہیں ہے نا آپ کی آواز تو بہت دور تک کہیں جا بھی رہی ہے. ویب چینلز ہیں، فلاں ہیں، ایگزیکٹلی. اتنے تو سارے پلیٹ اپنی فارمز دنیا ہیں. آپ خود پیدا کر سکتے ہو ایک طرح سے، اپنے لیے خود یہ تو ڈھونڈیں. بہت حد سے پہلے علامہ اقبال نے کہا جی بالکل. تھا. اور یہ سچائی ہے. یہ تو ہر دور میں اسی طرح سے، مطلب آپ کے بہت ساری چیزیں آپ نے بھی نوٹس کیا ہو کہ ہم ینگسٹر سے سیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے نا، آپ ایک اپنی آؤٹ لائن بنا کے لے کے جاتے ہو کہ یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے. اور جب ڈسکشن میں آپ آتے ہو، جو آپ کے پاس نالج ہے، آپ اس کو جب ٹرانسفر کرتے ہو تو اس کے اگینسٹ جو کہ نالج آتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے آتا ہے، بالکل، کوئی شک اور نہیں. وہ بہت حد تک اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن وہاں سے ملتی ہے، کیونکہ یہ نئے دور کے لوگ جو ہیں، اگر ہم اس کو جنریشن زی کو لیں یا الفا کو لیں، تو وہ تو ہم سے اس معاملے میں ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے، یا آپ اس کو ٹیکنالوجی میں کہیں تو ہم سے بہت آگے. اچھا، ہم انہیں سے تو سیکھ رہے ہیں اب. ایگزیکٹلی یہ انٹریکشن میرا بھی یہی تجربہ ہے کہ ہم بالکل. اسٹوڈنٹ سے بھی بہت سیکھتے ہیں، کیونکہ دے ہیو دیئر اون آئیڈیاز. یس. مثلا میں کبھی انہیں کو آئیڈیا دیتا ہوں کہ اس پہ فلم بناؤ، تو اس کے مقابلے میں ایک اور آئیڈیا لے کے ایک آتے اور ہیں آئیڈیا لے کہ کے جناب اس آتے پہ ہیں. کیوں نہ بنائیں. ایگزیکٹلی. تو ہاں، اور وہ ان کی سوچ فرق کئی ہے، دفعہ وہ ان کا بہتر ہوتا ہے. میں کہتا بہتر ہوں یار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آبزرویشن بڑی. مطلب دیکھیے، میں اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ ینگسٹرس کے ساتھ رہنا
کام کرنا، ان کو پڑھانا یا ان کو لے کے چلنا، وہ آپ کے لیے پلس ہوتا ہے. اور یہ ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں. اچھا، کیا کرے. اے آئی پہ بات کرتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ کیا سوچتی ہیں آپ؟ کیا یہ فائدہ مند ہے یا یہ کوئی نقصان دہ ہے، یا کس سے انمپلائمنٹ ہوگی، یا لوگ گھر بیٹھ جائیں گے، یا کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس پرپز کے لیے یوز کر رہے ہو. اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کے پاس نئی جابز آ جائیں گی نا. پرانی ٹھیک ہے ہاں، ختم تو ہو اے رہی آئی ہے، ایکسپرٹ ہوں گے. اے آئی ایکسپرٹ ہوں گے. اور اب ہماری نئی جنریشن کا فوکس ہی وہی ہونا چاہیے، کیونکہ اب تو انہوں نے اس فیلڈ میں جانا ہی جانا ہے، انہوں نے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے. ان کے پاس تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اب بہت بڑا کینوس واسٹ ہو گیا. ہماری تو بڑی لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھیں نا. ایگزیکٹلی. اب تو ان کے پاس بہت واسٹ ایک ہم کینوس ہے تو جس میں ہم کچھ تو بھی کر سکتے ہیں. ہم تو وہ بڑے سے کالے فون کی جنریشن ہے بالکل جس کو ہم یوں گھماتے تھے اور فون سنتے تھے اور بالکل ٹرنک کال ایسے. بک کراتے تھے. ہاں، اور دو آپ دو کا یہ آج مائک دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا حفیظ صاحب، یہ تو مجھے ریڈیو پاکستان کا مائک لگ رہا ہے. اب تو ایسے ایک مائک کے آپ کو پتہ نہیں نہیں، چلتا. وہ آپ نے یہاں لگایا ہوا ہے نا. جی وہ بھی یہ لگا وہ ہوا مائک ہے، ہے. بالکل بالکل وہ بھی ہے. لیکن وہی میں کہتی ہوں اب تو چیزیں اتنی بدل گئی، جسٹ نیڈ اینڈرائڈ فون دیکھیے اس میں اور انٹرنیٹ کنیکشن ہو تو. تھوڑا سا میں ٹریڈیشنل ضرور ہوں، بیکاز آئی لو ریڈیو. ہاں جی وہ تو تو میں ہے. نے نا مائک بھی اس طرح کے رکھے رکھے. کہ میں اپنے ماضی کے ساتھ بھی جڑا رہوں. یس اور یہ میں نے یس. مائک اس لیے یوز کرتا ہوں ہاں، کہ میں جدید بھی. جدید کے ساتھ بالکل بالکل. تو یہ آپ کی بڑی اچھی اپروچ ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اپنے ماضی کو بھولنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں لیکن بولنا چاہیے. آگے کیا ہو رہا ہے اس کا آپ کو پتہ بھی اچھا، ہونا آپ نے چاہیے اور یہ اس کے نہیں، مطابق چینج بھی کرو اپنے لیکن آپ وہ کو. سوال آدھا بیچ میں رہ گیا کہ جو آپ نے کتاب ایک لکھی وہ. ہاں، پہلی میں نے جو ہے وہ بنائی ڈکشنری آف ماس کمیونیکیشن. ارے واہ. تو وہ تقریباً 2 سے 3 سال مجھے لگے، وہ میری فرسٹ تھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ جنگ پبلیشرز نے اس کو پبلش کیا تھا. اور اس کے بعد اس کی بڑی ڈیمانڈ آتی رہی کہ اس کو جو ہے اپڈیٹ کریں اور فردر اس کو کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ وہاں سے ایک دفعہ مجھے کال آئی کہ دوسرے سبجیکٹس پہ بھی بنائے. میں نے کہا نہیں، وہ میں نہیں کر سکتی، میں تو اپنے سبجیکٹ کی بات کر سکتی ہوں نا. تو لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ تھے کہ بیٹھنا اتنا پڑا تھا مجھے کہ جیسے ہی وہ میں نے کام ختم کیا تو میری کمر میں درد ہو اتنا. تو بہت 6-8 گھنٹے بیٹھ کے وہ لکھنا کرنا. تب تو اتنی سہولتیں کہاں تھیں، نہ آپ کے پاس لیپ ٹاپس تھے، نہ سسٹمس تھے، نہ جو بھی ہے ہاتھ سے لکھ کے اس کو وہ کرنا. تو وہ ہیل آف اے جاب. پھر اس کے بعد میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا. اب ایم فل میں ایڈمیشن لینے سے پتہ چلا کہ آپ کو تو ریسرچ کرنا ہے پہلے، پھر کچھ کرنا ہے. تو آپ کو تو آرٹیکلس کی طرف جانا ہے، کیونکہ دیکھیں HEC نے بہت ساری چیزیں بدل دی. پہلے ہوتا تھا کتاب لکھو، اس کے آپ کو کریڈٹ ملیں گے، آپ کی پرموشن اور آپ کا آئیڈیا آگے جا رہا ہے. اب کیا ہے کہ کتاب تو آپ کی سوچ پہ بن رہی ہے نا. اس کو لازمی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ صحیح ہے. آپ کے ریفرنسز اس میں ہونے چاہیے اور اس کے لیے آپ کو پھر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. وہ پیٹرن بدل گیا. اور 2000 تک یہ تھا کہ آپ کو آرٹیکلس کی امپورٹنس آ گئی. پھر لیکن بک چیپٹر میں نے 2 اپنے کیے انٹرنیشنل بکس میں. ایک میری US کی پبلیکیشن ہے، اس میں پبلش ہوا ہے میرا ایک چیپٹر جو کہ اس انٹرنیشنل وزٹرز کے حوالے سے تھا، کہ اور وہ بیس کر رہا تھا US سوسائٹی کیسی ہے. تو وہاں میرا جو وزٹ تھا اس کی بیس پہ میں نے پورا چیپٹر لکھا تھا، تو وہ اس میں پبلش ہوا. دوسری جو ہے وہ میں نے ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس پہ لکھا کہ پاکستان میں کتنی ہے. وہ سنگاپور میں ایک ادارہ ہے جو کہ ایمک کہلاتا ہے، انہوں نے اس کو، سنگاپور ایک ایسوسیشن ہے، انہوں نے ہی اس کو پبلش کیا. اور اس میں انہوں نے پورے ساؤتھ ایشیا کے چیپٹرز ڈالے ہوئے تھے. تو پاکستان میں اس میں میرا تھا. تو میں سمجھ رہی تھی یہ میرا بڑا کریڈٹ ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آف کورس اس کو تو میں کہہ سکتی ہوں کہ جو میرا ایمبیسیڈرز والا تھا، ایمبیسیڈر آف پیس جو US کی اس میں چھپا، وہ تو میری ایکسپوجر، میرے ایکسپیرینس بیسڈ تھا. جو میں نے انڈیپینڈنس لکھا ایڈیٹوریل کے پوائنٹ آف ویو سے، ایمک کے بک میں پبلش ہوا. اور وہ جو ہے کمیونیکیشن، اس کو ہم پوری کمیونیکیشن کے اوپر بیس کر رہا تھا.
وہ میں سمجھتی تھی کہ میرا بہت بڑا کام ہے. 1 سال تقریباً لگا مجھے اس کو مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرنے میں، ڈیٹا کلیکشن میں اور اس میں. لیکن HEC نے وہ دونوں سب چیزیں ڈسکارڈ کر دی کہ اس کے تو ہم آپ کو کوئی مارکس نہیں دے سکتے. آرٹیکلس کہاں ہیں آپ کے؟ پھر وہ ساری اٹینشن آپ کی آرٹیکلس کی. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی آرٹیکلس، ریسرچ آرٹیکلس کی بات کرے گا، ریسرچ جرنلز آرٹیکلس کی. وہ یہ نہیں اس طرف جائے گا ہی نہیں کہ انہوں نے کتاب لکھنی ہے. وہ اس طرف جائے گا ہی نہیں کہ تو وہ آپ نالج نے 80+ لکھے ہیں. میرے جو پبلش ہوئے ہیں وہ 80+ تو شاید اس سے زیادہ ہی لکھے ہیں، لیکن 60 کے قریب میرے پبلش ہو چکے ہوئے ہیں. ہیں. اس میں ہر طرح کی کیٹیگری میں میرے ہیں، امپیکٹ فیکٹر میں بھی ہیں، انٹرنیشنل جرنلز میں بھی ہیں، HEC ریکگنائزڈ میں بھی ہیں. تو وہ چیز زیادہ کوٹ کی کرتے ہیں لوگ. لیکن ڈکشنری میری یوز ہوتی ہے ابھی بھی، لیکن اب ناؤ ایوری تھنگ از اویلیبل آن انٹرنیٹ. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کتاب کو کھولنے کی. آپ جسٹ جیسے آپ AI کی بات کر رہے تھے، ابھی ہماری ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، تو ٹیکنالوجی نے فیسیلیٹیٹ بھی بہت کیا. تو اچھا آپ کو یہ ہر بتائیے. چیز اویلیبل ہے آپ کی فنگر ٹپس پہ. آپ بالکل بالکل ٹھیک. صحیح. میں آپ سے یہ بات بہت ضروری پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہمارا وقت تھا جب ہم نوجوان تھے، اور اب تو ماشاء اللہ اب بھی لگتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ تھا وہ ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ تھا. وہ اور طرح کا رشتہ تھا، اور اب جو رشتہ ہے وہ اور طرح کا ہے. اس کو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتی ہیں؟ پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جس کو بھی کہتے ہیں مستقل مزاجی والا ان کا اسٹائل تھا. آپ نے ایک ریلیشن ڈیولپ کیا ٹیچر کے ساتھ، آپ ہر چیز میں اس کو انوالو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور آپ ایک پراپر راستے سے جاتے تھے. ایک جس کو کہتے ہیں چاہے وہ لانگ روٹ ہے آپ نے اس پہ، اور اس کو ڈیولپ کرتے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم ختم نہیں ہوتا. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ٹیچرس کو بھی یہ کہتے ہیں شارٹ کٹس بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے نکلنا کیسے؟ وہ تھوڑی جلدی میں ہے. تو وہ ریلیشنس بھی میرا خیال اسی طرح سے اتنے اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہو رہے. جیسے میں اگر ابھی کہیں بھی جاؤں تو میری جو پرانی اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ابھی ان کے کتنے بچے ہیں، وہ گھر چلا رہی ہیں، کہیں کام کر رہی ہیں، مجھے نظر آ جائیں یا میں ان کو نظر آ جاؤں تو کہیں بھی ہوں گے آ کے ملیں گے. تو نیا اسٹوڈنٹس کو دور سے ویو کر کے نکل جائے. تو دس از اے ہیل آف اے ڈفرینس کہ پہلا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طرح آنا ہے، کیسے کریڈٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. اور اب کا اسٹوڈنٹ رسپیکٹ میں بھی تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز یہ آپ آپ کا کی، میرا یہ ایکسپیرینس ہماری بالکل سیم لیول پہ ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے اب تک ملتے ہیں، بالکل لیکن نئے اسٹوڈنٹس کو کم ہی خبر ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. ایسے ہے. پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. بعض ٹیچر ابھی بھی ایسے ہیں جو دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، اور ٹیچرز ان کے پیچھے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس ان نہیں، کے. ٹیچر میں سمجھتی ہوں کہ دلوں میں گھر کرتا ہے، لیکن اس کی کنٹینیوٹی کب تک رہتی ہے، ہاں یہ بات اصل یہ میں ہے. بات ہے. تو میں اگر اچھا دل میں گھر کرنے کی بات ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کے دل میں کس قسم کی موسیقی گھر کرتی ہے؟ مجھے موسیقی بہت وہ جیسے کلاسیکل ہو تو وہ اتنی نہیں، لیکن لوک میوزک مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر لیٹسٹ بھی چیزیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں چلنا ہی اس قوم کے ساتھ پڑتا ہے جو ینگ ہے. تو جو ینگسٹر سن رہے ہوتے ہیں وہ ضرور ہمیں ساتھ لے کے پڑھتے ہیں. اور مجھے وہ چیز جیسے وہ کہتے ہیں نا بری نہیں لگتی ہے، میں سن لیتی ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے. اس میں سے بھی چیزیں نکال لیتے ہیں آپ. لیکن بہت کلاسیکل میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر اس لیے اس کو میں تھوڑا سا کہ اچھا یہ نہیں. لیکن جیسے آپ کی لوک میوزک تو خیر مجھے بہت ہی پسند ہے، لیکن لیٹسٹ بھی جو سنگر ہیں وہ بھی مجھے اچھے ہی لگتے ہیں، ان کی چیزیں بھی اچھی ہی لگتی ہیں. اور اسپیشلی کوک اسٹوڈیو نے تو ایک نیا رنگ دے دیا، اس نے تو ایک نئی طرح کا اسٹائل دے دیا میوزک کو، مطلب مکس اینڈ میچ آپ کا لیٹسٹ اور جی یہ چیز بہت اچھی ہے. پھر اس کی پکچرائزیشن بہت اچھی ہے، میوزک بہت اچھا ہے، لیرکس چاہے پہلے ہی ہیں لیکن وہ یہ چیز بہت اچھی ہے. اچھا کنکلوژن کی طرف چلتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے؟
زندگی گزارنے کا ڈھنگ میرا خیال ہر ایک کا فرق ہی ہوتا ہے، اور وہ چاہتا بھی فرق ہی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کبھی ٹائم ضائع نہ کریں۔ آپ کچھ بھی ہے، اچھا یا برا، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اگر آپ چاہے اس کا رزلٹ کی ویٹ مت کریں کہ اچھا یہ میں نے کیا، اس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے، نہیں۔ اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ویسٹیج آف ٹائم وہ مجھے ڈسٹرب کر دیتا۔ یعنی آپ نے یو ہیو ٹو بی موبائل کنسسٹنٹلی کام کرنا چاہیے، ہے نا؟ کام کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کوئی پرپز بھی ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر پرپز کے تو کام نہیں۔ کام کریں اور انٹرٹینمنٹ کو ساتھ رکھیں، یس وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ زندگی میں ہنسنا رونا ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ۔ آپ صرف ہنستے جاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہنسنا بھی بھول جائے گا۔ ہنستے ہنساتے رہنا چاہیے اور چیزوں کو لائٹ لینا چاہیے۔ بہت میں ویسے سوال کرتی ہوں، اگر میں اپنی اگزامپل دوں تو مجھے ہوتا ہے اچھا یہ کام کل جانا ہے تو ساری رات بھی جاگ لوں گی کہ نہیں اس کو کر کے ختم کر کے مجھے سونا ہے، اور ہر طرح کی ٹینشن، ایک افراتفری بھی مچائی بھی ہوتی ہے گھر میں کہ نہیں مجھے یہ دینا ہے، کوئی اور کام نہیں ہوگا، بس آج یہ اس کو فنش کرنا ہے۔ یہ اپروچ اچھی نہیں ہے، مطلب آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہو۔ لیکن جب ہو جاتا ہے تو میں بہت ریلیکسڈ ہوتی ہوں، یہ بھی ہے۔ تو آپ بیلنسڈ اس کے ساتھ جائیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ کام کریں، ساتھ ساتھ آپ اپنا انٹرٹینمنٹ کا بھی کوئی نہ کچھ رکھیں، سوشلائز بھی کریں، اور آپ کی موجودگی رہنی چاہیے، چاہے وہ گھر ہے، فیلڈ ہے، یا کہیں یعنی بھی۔ آپ کو ریلیونٹ رہنا چاہیے۔ یس آف کورس۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئسولیشن میں لے گئے تو وہ آئی ڈونٹ نو، شاید میں کبھی گئی نہیں ہوں تو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیٹ وڈ بی ڈیمیجنگ، کہ اگر آپ اچھا بہت کچھ کر لیا اب کچھ نہیں کرنا۔ اس یہ موقع پہ میں آپ کو اپنا کھیل سناتا ہوں اور ہم جی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ منزلیں گھر کھو بھی جائیں راستہ زندہ رہے، بالکل۔ منزلیں گھر کھو بھی جائیں راستہ زندہ رہے، میرے تلووں میں سفر کا ذائقہ زندہ رہے۔ تو ویئرز آپ کو کیسی لگی ہماری گفتگو انجم ضیاء صاحبہ کے ساتھ؟ اور انجم ضیاء صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئی اور آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو پہلے سے میرے دل میں تھی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بالکل۔ تو بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی۔ ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اور انجم ضیاء صاحبہ کی باتیں سنی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔